اور بس آج فرش پہ بھی دھومے ہیں اور یقیناً عرش پہ بھی دھومے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ میں جب سے یہ موضوع میرے سامنے آیا ہے، میں تصور میں بس کھویا ہوا ہوں کہ کیا حسین منظر ہوگا جب محبوب رب العالمین اپنے باوفا اصحاب اور فرشتوں کے جلاؤ میں اس شادی کے جشن میں شریک ہو رہے ہیں جس عقد کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوا، جس شادی کے جشن کی دھومیں زمین والوں میں تو تھیں ناظرین لیکن آسمان والوں میں بھی تھیں کہ کیا سما ہوگا جب تکبیر اور تہلیل کی صداؤں نے مدینے کی گلیوں میں ایک روحانی کیف اور سرور پیدا کیا ہوگا، دلوں میں سرور و شادمانی کی لہریں موجزن ہوں گی۔ کائنات نے اس سے پہلے اتنا حسین اور اتنا عظیم جوڑا نہ دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے گی، بلکہ اس جیسی بارات بھی نہ پہلے کائنات نے کبھی دیکھی تھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ ناظرین کہ بارات کس کی ہے؟ بارات کس کی ہے؟ گھرانہ اہل بیت کی ہے۔ دولہا کون ہے؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ دلہن کون ہے؟ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ باراتی کون ہیں؟ ملائکہ و اصحاب النجوم ہیں۔ بارات کہاں ہے؟ کائنات کے سب سے زیادہ عظیم اور مقدس ترین یعنی ٹاپ آف دا لائن وینیو، مقدس ترین وینیو یعنی مدینہ منورہ میں ہے۔ بارات کس کے گھر کی ہے؟ اس کے گھر کی ہے جس کے در پر کائنات پڑی ہوتی ہے کہ بس اس در کا صدقہ مل جائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایک طرف کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے سب سے مقدس گھر سے کائنات کی سب سے عظیم خاتون سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، اور دوسری طرف بنو ہاشم کے چاند مولود کعبہ باب مدینۃ العلم کی دستار پہنے اور مولا کائنات کی سند تھامے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں۔ ایک طرف وہ ہستی ہیں جن کی والدہ ملکۃ العرب ملکۃ التجار کا تاج سجائے ہوئے ہیں، جو اسلام میں خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی زوجہ اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں خاتون اول ہیں، جو مومنین کی ماؤں کی صف میں اول ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بحیثیت زوجہ کرنے میں خاتون اول ہیں، جن کے والد مختار کل بھی ہیں، مختار کائنات بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، محبوب رب العالمین بھی ہیں، وہ سیدہ کائنات ناظرین جن کے نکاح اور جن کے عقد کی آج بات ہو رہی ہے، یعنی جن کے والد وجہ وجود کائنات ہیں، یعنی جن کی مدح سورہ کوثر، آیہ تطہیر، سورہ دہر جیسی قرآنی آیتوں اور سورتوں میں کی گئی، جن کے گھر کی چوکھٹ وہ چوکھٹ کہ جن پر جن و انس و ملائکہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے پر ناز اور فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آج ناظرین کرام بنیادی طور پر وہ سیدہ کائنات دلہن بننے جا رہی ہیں جو کائنات کی واحد ہستی ہیں، جن کا وجود جنت کے پھل کے ذریعے سے تیار ہوا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بوسے دیتے اور جنت کے پھول کی خوشبو آپ سے سونگا کرتے تھے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم ہیں، نہ صرف بیٹی ہیں بلکہ قرۃ العین ہیں، نور چشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے لیے سرکار علیہ السلام فرمائے کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری روح کا حصہ ہیں، وہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہیں، کہ سرکار علیہ السلام یہ بھی فرمائے کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہیں، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری طرف ناظرین وہ ہستی ہیں جو مولود کعبہ ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، جو حیدر کرار ہیں، جو ہاشمی و مطلبی ہیں، جو علوم نبوی کے امین ہیں، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین ہیں، شیر خدا بھی ہیں، جو جرت و شجاعت، ہمت و بہادری اور سیرت و کردار کا ایک قابل فخر اور انتہائی روشن باب ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمائے، جو ہجرت کے وقت بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار قرار پائیں، جو صحابہ کرام اور اہل بیت میں منفرد مقام اور اعزاز پائیں، جن کا اعزاز یہ ہو کہ آنکھ کھولیں تو کوئی اور ان کو نہ دیکھے یا کسی اور کو وہ نہ دیکھیں، بس وہ دیکھیں تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں۔ ناظرین آج بنیادی طور پر انہی پاک ہستیوں کا عقد پاک ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس عقد پاک کی یوں سمجھ لیجئے کہ تذکار پاک کر کے بنیادی طور پر اپنے قلوب کو اور اپنی ارواح کو پاک کریں گے کہ ان پاک ہستیوں کا تذکرہ پاک بھی ناظرین دراصل روحوں کو پاک کر دیا کرتا ہے۔ تو کیا حسین منظر ہوگا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ آج زمین پر بھی دھومے ہیں اور یقیناً آسمان پر بھی دھومے ہیں۔